والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفہ نو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز محقق عصر حضرت علامہ مفتی محمد زبیر صاحب قبلہ برکاتی مدظل له العالی برادر مکرم حضرت مولانا صادق رضوی صاحب رکن شورا وہ جمیع عرش مقام سادات کرام ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندام ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کا جو دن گزرا 20 اپریل کا، یہ انگریزی تاریخ کے حساب سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن گزرا، اس لیے اگر اس نیت سے آپ بلند آواز سے درود پڑھ لیں کہ آج بھی انگریزی تاریخ کے حساب سے میلاد مصطفیٰ کا دن تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بات کچھ اور ہوگی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ یا رسول اللہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج الحمدللہ یہ مدرسہ کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کی سالانہ محفل جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، اور اب ہم
اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہمارے قائد، ہمارے امیر حضرت قبلہ حضور داعی کبیر محفل میں تشریف لائیں گے، اور جتنے وقت میں حضور والا کی آمد ہوگی اتنے وقت میں میری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اس وقت لوگوں کے چہرے پوری دنیا میں مایوس ہیں، چہروں پر مایوسیوں کی لکیریں ہیں، لوگ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، مضطرب ہیں کہ آخر قوم پر ایسے حالات کیوں آ رہے ہیں، قوم ان حالات سے کیوں گزر رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مصیبتوں کی ایک چکی چل رہی ہے اور دو پاٹوں کے بیچ کے اندر امت مسلمہ پستی چلی جا رہی ہے۔ ان حالات کے حوالے سے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی تھی، جس کو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ حالانکہ البانی جیسے محدثین نے اس حدیث پر جرح کی ہے، لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ پہ اعتماد کرتے ہوئے میں اس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر سوچئے کہ ہمارے حالات ایسے کیوں ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا، سیاتی الزمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، سیاتی زمان علی امتی، میری امت پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے، فرماتے ہیں یحبون خمسا وینسون خمسا، کہ وہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے، 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے بہت سی باتیں بیان فرمائی کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا آئے گا، ایسا آئے گا۔ بزرگوں نے اس پر بہت اقوال جمع فرمائے ہیں، لیکن یہاں 5 چیزوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس محفل کے اندر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، کیا واقعی اللہ اکبر ہم کسی چیز کو بھول چکے ہیں اور کسی چیز سے محبت کر رہے ہیں؟ کن 5 چیزوں سے محبت کی جائے گی اور کن 5 چیزوں کو فراموش کیا جائے گا؟ تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی چیز کو فرمایا، ذرا غور کرنا، حالات کی چکی مصیبتوں کے حوالے سے یوں ہی نہیں چل رہی ہے، اسی لیے ہمیں تڑپایا نہیں جا رہا ہے، اسی لیے ہمیں کچلا نہیں جا رہا ہے کہ اللہ اکبر لوگ مالک و مختار ہو گئے۔ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے، سب کی چوٹیاں قدرت کے ہاتھ میں ہیں، کسی کو اتنا ہی اختیار ہے جتنا کہ قدرت نے عطا فرمایا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ پتے کو جتنا اختیار ہے وہ اتنا ہی ہل سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ ذرے کو جتنا اختیار ہے وہ اتنا ہی لڑک سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ لڑک نہیں سکتا۔ مچھلی کو جتنا اختیار ہے وہ اتنی حد میں تیر سکتی ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتی۔ سب کی چوٹیاں قدرت کے ہاتھ میں ہیں، قادر و قیوم کے ہاتھ میں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں برباد کرنے کے لیے کسی ہتھیار کی، کسی میزائل کی، اللہ اکبر کسی تلوار کی، کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اعمال اتنے بدترین ہیں کہ ہماری تباہی کے لیے ہمارے اعمال ہی کافی ہے۔ صادق و مصدوق غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ پہلی چیز، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ اپنے آپ میں، اپنے من کی عدالت میں، اپنے دل اور ضمیر کو جج بنا کر ذرا تصور تو کریں۔ صادق و مصدوق غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس سے محبت کریں گے؟ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ پہلی چیز آخرت کو فراموش کر دینا اس امت کے زوال کا سبب ہوگا۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ دنیا سے محبت اور آخرت کو بھول جانا، ذرا غور کیجئے۔ مال کمانا ہے، سعودی تک جاتے ہیں، دھیان دیجئے۔ مال کمانا ہے، دنیا ہے، مال کمانا ہے، اس اعتبار سے دنیا ہے، چلے جس کو لوگ دنیا کہتے ہیں، مال کمانا ہے، دنیا ہے، سعودی تک جاتے ہیں، دبئی تک جاتے ہیں، دلی تک جاتے ہیں، کلکتہ تک جاتے ہیں، مال
کمانا ہے، 10,000 روپے کی نوکری اگر کسی سیٹ صاحب نے دیا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے گردن جھکا کر کھڑے رہتے ہیں، اس لیے کہ مال کمانا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے معاملے میں سنجیدہ ہو تو ذرا غور کرنا، مال کمانے کے لیے سعودی تک جانے والوں، کیا اعمال کمانے کے لیے محلے کی مسجد میں بھی جاتے ہو؟ کیونکہ مال کمائیں گے تو دنیا میں عیش ہے، اور اعمال کمائیں گے تو آخرت سورے گی۔ مال کمانے کے لیے کتنا لمبا لمبا سفر ہے، لیکن کیا اعمال کمانے کا بھی یہی شوق ہے؟ دنیا کی محبت۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مال نہ کماؤ، کماؤ۔ ارے اسلام تو جتنا مالداروں کا مذہب ہے، اتنا مالدار تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ غریب تھے، مفلس تھے، یہ تھے وہ تھے، وہ جھوٹ بکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا کہ کائنات میں، خدا کی کائنات میں، جیسے حضور کی طرح حضور سے بڑا کوئی خوبصورت نہیں ہے، حضور سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، حضور سے بڑا کوئی صاحب نسب نہیں ہے، حضور سے بڑا اللہ کا کوئی محبوب نہیں ہے، ویسے اللہ کی کائنات میں حضور سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے، اس لیے کہ حضور اتنے مالدار ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ اسلام تو مالداروں کا اسی لیے یہاں زکوٰۃ کا سسٹم ہے۔ ہاں، ایک طبقہ ہر دور میں غریب ضرور رہا ہے، مفلس ضرور رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت ہر دور میں مالدار رہی ہے۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہماری سنہری تاریخ ہے کہ کلکتہ کے تاجر 1857 سے پہلے ایک کلکتہ کا تاجر اتنا مالدار تھا کہ ایک تاجر کے پاس جتنی دولت ہوتی تھی اتنی برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں ہوتی تھی۔ اتنے مالدار تھے ہم لوگ، لیکن کب تک؟ جب تک اللہ سے محبت کرتے تھے، جب تک رسول اللہ سے محبت کرتے، جب تک آخرت سے محبت کرتے۔ ایک مفکر نے بڑی خوبصورت بات کہی، جب تک ہمارا چہرہ دین کی طرف تھا، دنیا ہماری کنیز بن کر ہمارے پیچھے پیچھے چلتی تھی۔ جب سے ہمارا چہرہ دنیا کی طرف ہو گیا ہے، دنیا ملکہ بن کر کے بھاگ رہی ہے اور ہم اس کے پیچھے غلام بن کے بھاگ رہے ہیں، وہ ہمیں ملنے کا نام نہیں لیتی۔ اس کو بہت خوبصورت لب و لہجے میں ایک صوفی مفکر سمجھا رہا ہے، کتنی اچھی بات کہی۔ فرمایا تصور کر لو کہ سورج دین ہے اور سورج کے سامنے کھڑے رہو گے رخ کر کے تو تمہارا سایہ زمین پہ پڑے گا، سمجھو کہ سایہ دنیا ہے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت بزرگوں کے سمجھانے کا انداز ہے۔ سورج کو دین تصور کرو، سائے کو دنیا تصور کرو۔ بولو جب رخ تم اب دین کی طرف یعنی سورج کی طرف کرو گے تو سایہ کدھر پڑے گا؟ جدھر پڑے گا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات تو کہہ دے، سایہ کدھر پڑے گا؟ بولو بھائی کدھر پڑے گا؟ پیچھے کی طرف۔ اگر آواز اور بلند ہو جائے مردوں کی تو پھر بات ہی۔ ہمارے بھائی صادق رضوی صاحب بھی شکایت کر رہے تھے، جلدی وہ شکایت کرتے نہیں ہیں، تو ذرا آواز اونچی کر کے بتا دے کہ آپ بھی بولنا جانتے ہیں۔ ارے یہ تو اتر پردیش ہے بھائی، یہاں کی بولی تو بڑی مشہور ہو گئی آج کل، ذرا بولنا تو سیکھے نا۔ کیا سورج کی طرف چہرہ ہے تو سایہ کدھر ہوگا؟ پیچھے۔ اور آپ جتنا سورج کی طرف بھاگیں گے تو سایہ کدھر بھاگے گا؟ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ لیکن آپ نے سورج کو پیٹ کر دیا یعنی دین کو پیٹ کر دیا، اب سایہ کدھر ہوگا؟ آگے۔ اب سایہ پکڑنے کی کوشش کرو، بھاگتے رہو بھاگتے رہو۔ بولو سایہ آگے آگے جائے گا۔ سایہ کو پکڑ سکتے ہو؟ بولو پکڑ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ صوفی بزرگوں نے کتنی اچھی مثال بیان فرمائی۔ میرے بھائیو، ہمارا رخ جب تک اللہ و رسول کی طرف تھا، دین کی طرف تھا، ہم اللہ رسول کی طرف بھاگے جا رہے تھے، دنیا کنیز بن کر ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ جب سے ہم نے اللہ رسول سے رخ پھیر لیا، اب تو نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا، اب تو روزوں کا بھی شوق نہیں ہے، اب تو عبادتوں کا بھی ذوق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا 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 دنیا
دنیا کی محبت میں اتنا غرق ہو گئے، آخرت کو فراموش کر گئے۔ یہ بھی خیال ہے کہ مرنا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اور یاد رکھنا قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ ذرا میرے نوجوانوں سے کہتا ہوں مال کماؤ، مال جماؤ، سب کرو، مگر آخرت کو مت بھولو دنیا کی محبت میں۔ مجھے بتائیے تو صحیح، بڑے بڑے محل بنانے والے آج ان کے محلات کھنڈرات میں تبدیل نہیں ہو گئے، بڑے بڑے قلعے بنانے والے ان کے قلعے کھنڈر میں تبدیل نہیں ہو گئے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے ساہوکار کہلانے والے، چودھری کہلانے والے، اور گاؤں کے یہ اور اولا اور فلاں کہلانے والے، ذرا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے؟ میرے بھائیو آخرت کو یاد رکھو، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے، آخرت کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کرو۔ آخرت کے حوالے سے وہاں اعمال پوچھے جائیں گے، ایمان کے بعد اعمال کا سوال ہوگا، ہم نے کیا تیاری کی ہے میرے بھائی؟ اللہ اکبر، سیدنا کعب احبار نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم سے کہا تھا امیر المومنین آخرت اس مقام کا نام ہے اگر 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر انسان پہنچے گا تو بھی اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا۔ ہائے افسوس، ہمارے پاس نبیوں جیسے اعمال کہاں، ہمارے پاس تو صحابہ جیسے اعمال بھی نہیں، صحابہ جیسے اعمال کہاں، ہمارے پاس تو ولیوں جیسے اعمال بھی نہیں، ارے ولیوں جیسے اعمال کہاں، ہمارے اعمال تو مسلمانوں کی طرح بھی نہیں ہے۔ ہماری صبح مسلمانوں کی طرح نہیں، ہماری شام مسلمانوں کی طرح نہیں۔ تو 5 چیزوں میں سے پہلی چیز، دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ مال کمانا منع نہیں ہے، مال جمانا منع نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کا فرق کو 2 جملے میں اگر کوئی پوچھے تو بتایا جا سکتا ہے۔ اللہ کو یاد رکھنا دین ہے، اور اللہ کو بھول جانا یہ دنیا ہے، بس۔ اگر آپ تجارت کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہو تو آپ کی تجارت بھی عبادت ہے، اور اگر آپ نماز پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ لوگوں کے ساتھ مکر و فریب کرو تو آپ کی نماز بھی دین نہیں بلکہ دنیا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اس لیے اللہ کو راضی کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ بھائی قبر میں پڑے رہو گے، بہت گھمنڈ ہے نا اپنی دولت پر۔ کون لے گئے اپنی دولت ساتھ میں؟ فرعون کی دولت دیکھو، قارون کی دولت دیکھو، نمرود کی دولت دیکھو۔ بہت گھمنڈ مت کرو دولت پر، سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ اور ہم تو دیکھ رہے دنیا کے حالات، چھوٹی سی عمر میں اللہ نے بہت دکھایا، بال بچے، بیوی بیٹی بہویں سب مرحوم باپ کے مال پہ حوج موج کرتے ہیں، موج مستیاں کرتے ہیں، خوب گل چھڑے اڑاتے ہیں، کوئی مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتا، کوئی مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتا۔ میرے بھائی آخرت کی خود کرو آخرت کی تیاری، اور آخرت کی بہترین تیاری اللہ اس کے رسول کو راضی کرو۔ اگر رستے سے تکلیف دینے والی چیز پتھر کو بھی ہٹا کر آخرت کو بہتر کر سکتے ہو تو کر لو، کسی کو مسکرا کر دیکھ کر نیکی کر سکتے ہو تو کر لو، کسی کے پیر کا کانٹا نکال کے نیکی کر سکتے، کوئی نیکی مت چھوڑو، ہر نیکی کرنے کی کوشش کرو۔ اور نیکی واٹس ایپ پہ ڈالنے کے لیے مت کرو، نیکی فیس بک پہ ڈالنے کے لیے مت کرو، نیکی کسی کو دکھانے کے لیے مت کرو، نیکی صرف اللہ کے لیے کرو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ بہت آپ کی اور ہماری سوچ کے زوال کی نشانی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ میں اپنے عمل کو اگر بتاؤں گا نہیں تو پھر میں مشہور کیسے ہوں گا، اور عمل کو بتانے کے لیے ہم کتنے جتن کرتے۔ میں پوچھتا ہوں، ارے تم اور ہم اتنے مشہور نہیں ہوئے جتنے صدیق اکبر مشہور ہوئے، جتنے فاروق اعظم مشہور ہوئے، جتنے عثمان غنی مشہور ہوئے، جتنے علی کے مرتضی مشہور ہوئے، جتنے حسنین کریمین مشہور ہوئے، جتنا سیدہ خدیجہ مشہور ہوئی، جتنے صحابہ تابعین غوث اعظم غریب نواز مشہور ہوئے، سید سالار مسعود غازی مشہور ہوئے۔ ان کے لیے کون سا فیس بک تھا، ان کے لیے کون سا یوٹیوب تھا، ان کے لیے کون سا سوشل میڈیا تھا، لیکن ان کی شہرت دیکھو۔ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے عرش سے سلام نازل ہو رہا ہے، اس شہرت کی وجہ کیا ہے؟ ارے ہم مشہور ہونے کی کوشش کریں گے تو اپنی حیثیت کے مطابق، جب اللہ مشہور کرے گا تو اپنی شان کے مطابق مشہور۔
اس لیے نیکیوں سے شہرت حاصل مت کرو، نیکیوں سے اللہ رسول کو راضی کرو۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کیا بول کر؟ ذق انک انت العزیز الکریم۔ اللہ فرمائے گا چکھیے جہنم کا عذاب۔ بہت اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے تھے نا دنیا میں، چکھ جہنم کا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کو منا لو راضی۔ بابا بلے شاہ نے بہت اچھا کہا تھا، اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ او بلے شاہ اپنے رب کو راضی کر لے ورنہ کتے تجھ سے بازی لے گئے، کہ کتے نے تو مالک سے وفا کی، تو نے کیا وفا کی؟ اس لیے آخرت کی تیاری کرو، لگ جاؤ آخرت کی تیاری میں۔ ہر وقت استغفار، درود شریف، نمازوں کی پابندی، مسجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ اور ہمیں نہیں پتا زندگی کے کتنے دن بچے ہیں، آخرت کی تیاری میں لگو، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ پھر دوسری چیز فرمائی، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ بھائیو یاد بھی ہے کہ اللہ کو حساب دینا ہے۔ کل صورت میں تھا دسترخوان پر کچھ مالدار لوگ کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ میں مسلمانوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ آخرت میں حساب دینا ہے نا، آخرت میں دیکھیں گے، ابھی تو مستیاں کر لو، ابھی جو کرنا ہے کرو۔ لا الہ الا اللہ، یہ کوئی مومن کی فکر نہیں ہو سکتی۔ حساب دینا، قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، اللہ اکبر، اللہ کس کس سے حساب لے گا؟ جس سے چاہے گا لے گا۔ دھیان دینا، یہ جس کو چاہے گا چھوڑ دے گا، جس کو چاہے گا حساب۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے بھائی، اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں اللہ کو حساب دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کیا کیا ہم سے پوچھے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر تم نے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا اور تمہارے ناخن بھر میں دیوار کی مٹی آئی ہوگی، اللہ اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی پوچھے گا، ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ اس کو بھی دکھائے گا، ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ اس کو بھی دکھائے گا۔ اور اللہ جس سے چاہے گا حساب لے۔ دیکھیں حساب کس کس سے لے گا کوئی گارنٹی نہیں، ہو سکتا ہے بہت زیادہ گرے پڑے بدنام زمانہ لوگوں کو چھوڑ دے، اس کی اپنی مرضی۔ خود فرماتا ہے قرآن سب کچھ کہہ چکا، کچھ نیا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں۔ فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں گا بخشوں گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ ہو گیا فیصلہ، اس کی مرضی پر ہے۔ بڑے بڑے پاپیوں کو چاہے تو بخش دے، اور بہت بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار کہلانے والوں کو پکڑنا چاہے تو پکڑ دے۔ کسی کو رستے سے پتھر ہٹانے پر بھی بخشے گا، کسی کو کتے پہ پانی پلانے سے، کتے کو پانی پلانے کی بنیاد پہ بھی بخشے گا، اور کس کس کو صرف کہا لگا کر ہنسنے پہ بھی پکڑ لے گا، اس کی مرضی ہے۔ کسی کو اتنا کہنے میں بھی پکڑ لے گا کہ یہ بے وقت بارش کیسے ہوئی، کسی کو اس پر ہی پکڑ لے گا کہ یہ چونٹی اللہ نے کیوں پیدا کی، کسی کو اس جملے میں بھی پکڑ کرے گا، کسی لنگڑے کو اندھے کو دیکھ کے کہا ہوگا اس کو کیوں پیدا کیا، اس کو جینے کا کیا حق ہے، اس جملے پہ بھی پکڑ ہو جائے گی۔ یعنی وہ جس کو چاہے، اس لیے تھوڑا ہوشیار۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ کسی کی دادا گیری چلنے والی ہے نہ بابا گیری چلنے والی، اسی لیے جن کو جنت کی بشارتیں ملی تھی نا وہ روتے تھے، داڑیاں پکڑ پکڑ کے روتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کے رونے کا حال یہ تھا کہ چہرے پہ آنسوؤں کا نشان پڑا تھا۔ سید السادات مولا کائنات اس طرح آخرت کو یاد کر کے روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا بندہ تڑپتا ہے، مولا کائنات آخرت کو یاد کر کے ایسے روتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، میں کوئی واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ ٹائم بھی نہیں ہے، قائد تشریف
لانے والے وہ جیسے ہی آئیں گے میرا آخری جملہ ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اصل میں ان کے وقت میں بیان کر رہا ہوں، اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی کہہ لیں لیکن اپنے قائد کی طرح مفکرانہ گفتگو ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بولیں گے تو اتنا قوم کو فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہمارے قائد کی گفتگو سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے وہ جیسے ہی تشریف لائیں گے میں اپنی بات پوری کروں گا، لیکن ذرا توجہ فرمائیے میرے بھائیوں، توجہ کیجئے۔ اگر واقعی آخرت پر ایمان لائے ہو تو ذرا غور کرو، وہ مولائے کائنات سید السادات جن کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار، جن کے بچے جنتی جوانوں کے سردار، اللہ اکبر، جن کا بھائی جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑنے والا، جب وہ آخرت کو یاد کرتے ہیں آخرت کو تو اس طریقے سے تڑپتے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ وہ علی، علی کون علی؟ وہ علی جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ مفتی چار ملت سیدہ عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہے علی کا ذکر عبادت ہے، جس کا دیکھنا عبادت، جس کا ذکر عبادت، وہ آخرت کو یاد کر کے ایسے تڑپتا ہے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اور ہماری راتیں جوا کھیلنے میں گزر رہی ہے، زنا کے اڈوں پر گزر رہی ہے، جھوٹ بولنا۔ آج مسلمان گناہ، بہت سارے مسلمان گناہ تصور نہیں کرتے۔ ذرا غور تو کریں ہمارا کیا ہوگا، ہماری آخرت کا کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، دنیا میں آئے ہو آخرت کی تیاری کے لیے، اس دنیا میں آئے ہو اس دنیا کی تیاری کے لیے، خدا کے لیے آخرت کی کچھ تیاری کر لو، کچھ ٹائم نکال لو۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو 61 قرآن ختم کرتے تھے، جب راتوں کو داڑھی پکڑ کے کہتے تھے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، تو نعمان سے کیا پوچھے گا قیامت میں اور میں کیا جواب دوں گا۔ مجھے یہاں یاد آ رہے ہیں فاروق اعظم، کیمیائے سعادت میں حجت الاسلام امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں اس کو پیش کر دوں، اپنی بہنوں کی خاص توجہ۔ بہنوں کو تو بہت صدمہ ہے ہمیں کہ بہنیں دین سے اتنی دور ہو گئی کہ ایسا لگتا ہے جیسے کبھی ان کا دین سے کوئی تعلق رہا تھا یا نہیں رہا تھا۔ حالانکہ اسی مذہب میں رابعہ بصری گزری ہے، اسی مذہب میں سیدہ نفیسہ مصری گزری ہے، اسی مذہب کے اندر اللہ اکبر سیدہ عائشہ کا کردار ہے، سیدہ خدیجہ کا کردار ہے، سیدہ ام حبیبہ کا کردار ہے، سیدہ ام المومنین میمونہ کا کردار ہے، سیدہ صفیہ کا کردار ہے، اللہ اکبر، سیدہ زنیرہ کا کردار ہے، سیدہ سمیہ کا کردار ہے۔ جو کیا خواتین تھی، اللہ اکبر۔ آج بھی ان کے تذکروں سے تاریخ کے اوراق منور اور روشن نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آج عورتوں نے مذہب کو کیا دن دکھایا۔ وہ عورتیں جن کو اسلام نے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دی تھی، آج وہ بیوٹی پارلروں میں جا کر اپنے چہرے کو خوبصورت بنا رہی ہے۔ اسلام نے میک اپ کرنے سے منع نہیں کیا، سنگار کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کینچیوں سے بال کٹوانے سے پہلے سوچ لیا ہوتا کہ یہ بال جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ آنکھوں کو اللہ اکبر کسی نامحرم کے ہاتھ سے کالی اور سیاہ اور سفید اور گوری اور پھر گلابی کرنے سے پہلے سوچا ہوتا کہ اللہ ناراض ہو گیا تو یہ آنکھیں پانی بن کر کے بہ جائے گی۔ یہ خوبصورت گال جس کے حسن پر تم گھمنڈ کر رہی ہو، اترا رہی ہو، اس کو قبر کے کیڑوں کی غذا بننی ہے۔ اللہ کو راضی کر لو ورنہ آپ کا ہمارا کیا ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا توجہ کرو۔ دین کھیل نہیں ہے، دین تماشا نہیں ہے، دین رسم نہیں ہے، دین حقیقت ہے، حقیقت۔ اگر اللہ رسول پر یقین ہے تو ذرا غور سے سنا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں نقل کرتے ہیں۔ آج تو حال یہ ہو گیا، مولانا مجھے کیا خوف ہے بھائی، ہم تو فلاں سے وابستہ ہیں، بخشے جائیں گے، مفتی زبیر صاحب ہمیں بخشوا لیں گے، صادق رضوی صاحب بخشوا لیں گے، فلاں صاحب میرے بھائی سب بخشوا سکتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے مسلمان کا کچا بچہ اگر ماں کے پیٹ سے گرے گا تو وہ بھی بخشوا لے گا، لیکن اتنا ضرور ہے اللہ چاہے گا تو ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو پھر کچھ نہیں۔ یہ سنیت ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی ہماری توحید ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ امام غزالی لکھ رہے، سن لو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، توجہ سے سن لیں۔
اور فاروق اعظم کا تعارف اگر آپ نہیں جانتے تو میں 2 جملوں میں اتنا آپ کو بتا دوں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان ایسا کون سا ہوگا جو فاروق اعظم کو نہیں جانتا. مسلمان غیر مسلم سبھی فاروق اعظم کو جانتے ہیں. میرے نبی کا دوسرا جانشین. اسلامی سیاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد سیاست میں اپنے بعد جو بشارت فتح و نصرت کی فاروق اعظم کے لیے بیان فرمائی ہے وہ کسی کا حصہ نہیں. یہ خصوصیت ہے فاروق اعظم. سیدنا فاروق اعظم 3 بر اعظموں کا بلا شرکت غیر حاکم. اور تقوی کا عالم یہ ہے کہ ایک ہی جبہ پاس میں، جبہ صرف ایک پاس میں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کسی مقرر کو ہفتے میں 2 تقریر کرنے کا موقع ملتا ہوگا نا تو اس کے پاس بھی کم سے کم 4-6 الگ الگ جبے اور شیروانیاں اور امامے ہوں. اچھی بات ہونا چاہیے، اللہ کرے اور زیادہ ہو. دیکھیں یہ مت سوچو کبھی کہ مولانا لوگ اچھا پہنے تو آپ کو جلن ہو، ایسا نہیں. جو اپنے اماموں کا اچھا نہیں دیکھ سکتے ان کے اچھے دن کبھی نہیں آ سکتے. یہ بات یاد رکھیں. لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اتنی سادگی اختیار کی ہے، مولانا لوگ سادہ کیوں نہیں رہتے ہیں؟ میں کہتا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ سادگی نام کس چیز کا ہے. پیون والے کپڑے پہننے کا نام سادگی نہیں ہے، سادگی تو دل کی کیفیت کا نام ہے. ورنہ جہاں تک کپڑوں کا معاملہ ہے تو حضور نے پیون والا بھی پہنا اور حضور علیہ السلام نے 27 اونٹ دے کر ایک جبہ خرید کر بھی پہنا. 27 اونٹ کس کو کہتے ہیں؟ اگر ایک اونٹ 1 لاکھ کا بھی پکڑ لے تو کتنے لاکھ ہو رہے بھائی؟ 27 لاکھ کا ایک جبہ میرے نبی نے پہنا. یہ بات یاد رکھیں. تو یہ حضور علیہ السلام مالداروں کی نبی تھے، غریبوں کے بھی نبی تھے. تو تھوڑا اپنا دماغ مت چلایا کہ انٹرنیٹ سے ہم نے حدیث سرچ کر لیا، اب اس کے علاوہ کسی کو مانیں گے نہیں. تو آپ حضرت انٹرنیٹ کو جب اپنے لیے مقتدا، مرشد، مفتی مان چکے ہو تو پھر اب آپ کا علاج ہی کیا رہا. یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف میں ہے کہ اپنا دین جس سے سیکھ رہے ہو ذرا چیک کر لو کہ اس کا نظریہ کیا ہے. جو انٹرنیٹ کا تو کوئی نظریہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو اتنا آوارہ ہے. اس کے جنگل میں زنا بھی بسا ہوا ہے، شراب بھی بسا ہوا ہے، نشہ بھی بسا ہوا ہے، اور آپ نے انٹرنیٹ کو مرشد مان لیا. کہاں لے جائے گا یہ حضرت انٹرنیٹ خدا جائے. غور فرمائے نا. ہاں یہ انٹرنیٹ پہ ہم نے سرچ کیا. اب تو مفتیوں کا کام ہی نہیں رہا کہ ہم تو بن گئے مفتی. یاد رکھنا اللہ کے بندو، قرآن کی آیتوں کی قسمیں ہیں، احادیث کی قسمیں ہیں، ناسخ و منسوخ کے مسائل ہیں. اسی طریقے سے حضور نے کب کیا کہا، بیک گراؤنڈ کیا تھا، پس منظر کیا تھا. اس لیے تھوڑا سا ذرا سنبھل کر. آپ جب انٹرنیٹ کے دور میں اپنے ہاتھوں سے اپنی آپریشن نہیں کر لیتے کیونکہ جان چلی جائے گی. جان بچانے کا اتنا خیال ہے تو ایمان بچانے کا کتنا خیال ہونا چاہیے. جب ہر آدمی اپنی دوا خود نہیں لکھ رہا ہے تو ہر آدمی اپنا فتویٰ خود کیوں لکھ رہا ہے؟ تھوڑا اس کا بھی خیال رکھیں. جس کا کام اسی کو کرنے دو. بہت زیادہ ہمیں دل ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ فاروق اعظم، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ دربار رسالت میں فاروق اعظم آ رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام پہلے سے موجود ہے. فاروق اعظم کو آتے ہوئے جبریل علیہ السلام نے دیکھا اس کی حضور عمر آ رہے ہیں. عمر. حضور نے مسکرا کے کہا کہ کیا آسمان والے بھی میرے عمر کو پہچانتے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، سید الملائکہ نے کہا، یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے پہچانتے ہیں. اگر میں کوئی نعت خواں ہوتا تو پورے مجمع کو کہتا کہ بولو سبحان اللہ. لیکن میں نہیں ہوں نعت خواں، اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ نبی کے یار کی فضیلت سن کر بھی سنی چپ رہتا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے جانتے ہیں. تو پھر آقا فرماتے ہیں کہ عمر، میرے عمر کو جب آسمان والے اتنا جانتے تو جبریل تم میرے عمر کی فضیلت بیان کرو. ارے نعت پڑھنا کہ نعت بیان ہو یہ اللہ کو پسند ہے. نعت بیان ہو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ لوگ میرے نبی کی تعریف کریں. لیکن جس کی سب تعریف کر رہے ہیں وہ نبی جس کی تعریف کروانا چاہتا ہے وہ صحابہ کرام کی تعریف. میرے عمر کی فضیلت بیان کرو. کس سے کہا؟ جبریل سے کہا. جبریل میرے عمر کی فضیلت بیان ہو. پتہ چلا فضائل عمر پڑھنا یہ نوریوں کا کام ہے، یہ ناریوں کا کام ہے ہی نہیں. جبریل نوری تھے نا، اس لیے سرکار نے کہا میرے عمر کے فضائل بیان کرو. فضائل عمر پڑھنا یہ نوریوں کا کام ہے.
ورنہ ناری تو بیچارے قصے گڑھ کے بیٹھے ہیں. کہا دروازہ توڑ دیا تھا. میں نے کہا تجھے خبر ہی نہیں ہے علی کے دروازے کو قدرت نے وہ طاقت دی ہے کہ کسی کا پیر علی کا دروازہ توڑ نہیں سکتا. اس لیے کہ علی کی طاقت وہ ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کا در علی کو معمولی سمجھا. در علی کو معمولی سمجھا کہ کسی کی لات سے ٹوٹ جائے گا. تم نے مولا علی کی وہ قدر نہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا سرکار نے, جبریل میرے عمر کی فضیلت بیان کرو. تو اب جبریل بھی پھر جبریل ہے, مختصر وقت میں بڑی بات کہا ہے. یہی بڑوں کا کام ہوتا ہے. کیا بات کہی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں حضرت نوح کی عمر کے برابر عمر لے کر کے آؤں, میں حضرت نوح کی عمر کے برابر عمر لے کر کے آؤں, یعنی 1000 سال کی عمر, اور فضائل عمر بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی, حضرت عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. ارے جب فضائل عمر ختم نہیں ہو سکتے تو فضائل صدیق کیسے ختم ہو سکتے؟ اور جب صدیق کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے تو جس نے صدیق کو صدیق بنایا وہ مصطفیٰ جان رحمت کے فضائل کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ تو یہ مولوی ہمیں تانا کیسے دیتا ہے کہ یہ سنی اتنی اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا سے بڑا دیتے ہیں. میں نے کہا تو نبی کو اس لیے یہ بات کرتا ہے, توجہ ہے آپ کی, یہ تانا دیا جاتا ہے اپنی محفلوں میں, یہ سنی نبی کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ خدا سے بڑھا دیتے, خدا سے بڑھا دیتے. میں نے کہا تیرے تصور میں خدا اتنا چھوٹا ہے معاذ اللہ کہ کسی کی تعریف سے کوئی بڑھ جاتا ہے. سن, تجھے خدا اس لیے چھوٹا دکھتا ہے کہ تو خدا کی توحید 1857 بعد والے ملا سے سنتا ہے اور نبی کی تعریف 1450 سال والے سنیوں سے سنتا ہے. اگر توحید بھی ہم سے سنی ہوتی تو تجھے پتا چلتا کہ جس کا محبوب اتنا بڑا ہو کہ جسے رحمت للعالمین کہا جاتا ہے, جب بننے والا رحمت للعالمین ہے تو بنانے والے کی شان کا عالم کیا ہے؟ نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ, نبی کے جسم کی شان یہ. میرے امام کہتے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے. اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے, عیب تناہی سے, عیب تناہی سے. کیا سمجھے؟ فیض آباد کے گود میں بیٹھ کے یہ شعر پڑھ رہا ہوں. جب گجرات میں اور ایم پی میں پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا شعر تو ان کو تانا دیتے کہ یہ شعر اگر ہم لکھنؤ میں آس پاس میں پڑھتے تو کوئی چپ نہیں رہتا, لیکن لکھنؤ والوں کی ہوا بھی ایسا لگتا چلی گئی. اردو سمجھنے سے کیا ہو گیا, اردو سمجھنے سے قاصر ہو گئے. لیکن بہرحال میں کوئی آپ کو تانا نہیں دیتا, یہ شعر اصل میں اعلیٰ حضرت کا ہے, لکھنے والا اعلیٰ ہے تو بات بھی اعلیٰ ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, عیب تناہی کیا ہے؟ ارے قلت کا عیب جو ہوتا ہے, قلت کا عیب یعنی کمی کا جو عیب ہے, یا رسول اللہ آپ کا وصف ایسا ہے کہ اس میں کمی کا عیب نہیں ہے, قلت کا عیب نہیں ہے. آپ کی شان تو یہ ہے کہ امتی بیان کرتے کرتے مر جائے, مخلوق بیان کرتے کرتے مر جائے, زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ. آپ کی شان ہی بے مثال ہے. ارے کیسی بے مثال ہے, عنوان سے ہٹ نہ جاؤں, مجھے یاد آ گیا جو میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا. امام اہل سنت میرے اعلیٰ حضرت کیا بات کہتے ہیں, بزم ثنائے, بولوں میں بات کروں نا, عشق کے رنگ میں ہو کہ نہیں ہو تو پھر سنیے ذرا نبی کو کیا بیان کیا میرے امام. اور جب نبی ایسے ہیں تو ہمارا خدا کیسے ہے, یہی بات ہے. نبی کو سمجھے بغیر توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی. بیچارے جن کی کوئی توحید کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے,
جو اب تک یہ لکھ رہے ہیں چھاپ رہے ہیں کہ اللہ صاحب جب چاہتے ہیں علم غیب حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب جس کا خدا کو حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہو. میں تو بات نہیں کرنا چاہتا لیکن بات کہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں تو تقویت الایمان میں کہتے ہیں وہ تو جب چاہتے ہیں اللہ صاحب جب چاہتے ہیں علم حاصل کرنے کا. کہ ارے تو کیسا پاگل ہے. میں مفہوم پڑھ رہا ہوں، عبارت میں الفاظ ادھر ادھر ہو سکتے لیکن مفہوم پڑھ رہا ہوں. جب نبی کسی کے پاس حاصل کرنے نہیں گئے، توجہ ہے نہیں سمجھے، جب نبی کسی کے پاس حاصل کرنے نہیں گئے تو خدا کو حاصل کی کیا؟ ایسی توحید بیان کرتے ہو نادانو، اور پھر توحید کے علمبردار بنتے ہو. سن توحید بریلی والے نے اپنے زمانے میں کیسے بیان کی، کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ جب اللہ نے ان کو علم سکھا دیا تو وہ کسی کے محتاج نہیں رہے، تو پھر وہ حی و قیوم اور جو الصمد ہے وہ کیوں حاصل کرے گا؟ اس کا علم تو کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا علم تو لامحدود ہے، اس کا علم تو سب کو محیط ہے. اس کے علم کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ لیکن بات کیا عرض کر رہا تھا، سنیے ذرا. کہتے ہیں بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، یہ نبی کی شان بیان ہو رہی ہے. کہتے ہیں کسی دن، اپنے الفاظ میں دماغ حاضر ہے، شعر امام کا پڑھا جا رہا ہے. بزم ثنائے زلف میں، اس لیے کہ آج 20 اپریل گزری نا تو تھوڑا میلاد دماغ پر چھائی اور اس کا کیف چھایا ہوا ہے. جب حضور کی ولادت ہوئی تو چاند کی تاریخ 12 ربیع الاول تھی اور عیسوی تاریخ 20 اپریل تھی اور 557 عیسوی تھی. ٹھیک ہے، اسی مناسبت سے حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں، ذرا غور کر لیں، پڑھے لکھے لوگوں کی خاص توجہ. بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، کسی دن ایسا ہو کہ ایک محفل سجی ہو اور اس محفل میں عنوان ہو نبی کی زلفیں. نبی کا پورا جسم اطہر نہیں، نبی کا پورا جسم اطہر، عنوان کیا ہو؟ زلف مصطفیٰ. کیا ہو؟ زلف مصطفیٰ. میرے اندر ہمت ہوتی تو اس پہ کہتا کہ نبی کی زلفوں کا ذکر ہے تو ایک بار سبحان اللہ کہہ دے، لیکن عشق پہ چھوڑتا ہوں. پھر بھی کچھ لوگ خاموش ہیں، مجھے کوئی صدمہ نہیں ہے، لیکن حضور کی زلفیں، حضور کی زلفیں. مولانا حسن بریلوی نے حضور کی زلفوں کو یوں بیان کیا تھا، کہتے ہیں ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے. آئے ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. علامہ عبد الرحمن جامی نے ان کی زلفوں کو بیان کیا تھا، آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت. جامی کہہ رہے ہیں آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت، روے تو قرآن ماں ایمات ہوئی، ایمات ہوئی. یا رسول اللہ، آپ کی جو ابرو ہیں وہ قرآن کی آیتیں ہیں اور آپ کی جو زلفیں ہیں وہ قرآن کی تفسیر ہے. اور کہتے ہیں آپ کا چہرہ تو میرا قرآن ہے، آپ ہی ایمان ہے، آپ ہی ایمان ہے. یہ جامی کہہ رہے عبد الرحمن، اور پھر جامی کو کس طریقے سے سپورٹ ہو رہا ہے بریلی سے. کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکنے نار، حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. اللہ اکبر کہتے ہیں، بڑے مزے میں دعا کرتے کہتے ہیں اللہ اللہ کہتے ہیں. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسوں. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسوں. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسوں. سو کے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسوں. شانہ پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے
جیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو، اور تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارس پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ ماشاءاللہ، بوڑھوں میں اتنا جوش ہے تو پھر یہ قوم ڈوب کیسے سکتی؟ سلامت رہے بابا، ہاں اللہ خوب سلامت آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، کسی دن نبی کی زلفوں کے لیے محفل سجائی جائے اور نبی کی زلفیں بیان کرنے کے لیے احمد رضا بریلی کو بلایا جائے تو میں کیا کروں گا؟ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، جب رسول اللہ کی زلفوں کی شان بیان ہو، اور بیان کرنے والا کون ہو؟ بریلی کا تاجدار تو کہتے ہیں ساری بہار۔ جب میں نبی کی زلفوں کی خوشبو بیان کرنے لگوں گا تو کیا ہوگا؟ میری فکر کی دلہن کو، جب میں بیان کرنے لگوں گا نبی کی زلفوں کی خوشبو کو، تو میری فکر کی دلہن کے سامنے آٹھوں جنتوں کی خوشبو نبی کی زلفوں کی خوشبو کے سامنے ایک چھوٹی سی عطر کی ڈبیا نظر آئے گی۔ ساری بہار ہشت خلد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، عطائے حضور مفتی اعظم، داعیے کبیر، امیر سنی دعوت اسلامی، وقار اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تشریف رکھیں آپ لوگ، فوراً اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ اب دائیں بائیں کوئی کھڑے نہیں رہے گا، بلکہ سب جتنا ہو سکے سرک کر جلدی آگے سے آگے تشریف لے آئیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عطائے حضور مفتی اعظم امیر سنی دعوت اسلامی ممبر رسول پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ اس سنی دعوت اسلامی کے 8ویں سالانہ سنی اجتماع میں امیر سنی دعوت اسلامی کا مرکزی خطاب سماعت کرنا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ فوراً جو پیچھے حضرات کھڑے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ حضرت کا خطاب تقریباً 12 بجے